بھی نہ رکھے. یعنی پرلے درجے کا جاہل وہ ہے کہ جس کی کتابوں میں متضاد چیزیں جمع ہو جائیں اس کو پتہ بھی نہ ہو. وہ بندہ کون ہے؟ بولے نا جاہل. صرف جاہل نہیں، مرزا صاحب کے لفظ بولے. وہ بندہ کون ہے؟ پرلے درجے کا جاہل ہے. پھر اٹھائیں روحانی خزائن، اس کی جلد نمبر 21 صفحہ نمبر 275. اس میں مرزا صاحب نے بڑی زبردست بات کی اور وہ کہتے ہیں اور جھوٹے کے کلام میں تناقض ضرور ہوتا ہے. جھوٹے کے کلام میں تناقض یعنی جس کے کلام میں اختلاف ہو وہ سچا نہیں. کون ہوتا ہے؟ پہلے کیا کہا تھا؟ پرلے درجے کا جاہل. اب کیا کہا؟ کون ہے؟ جھوٹا ہے. اب آ جائیے آپ، یہی بات مرزا صاحب کی عقائد احمدیہ کے اندر بھی آئی خزائن کی 21 جلد میں. اب آپ آ جائیے مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کا اگلی کتاب روحانی خزائن، اس کی جلد نمبر 23، اس کا صفحہ نمبر 231. اس کے اندر غور فشاں ہیں. کہتے ہیں جب ایک بات میں کوئی جھوٹ ثابت ہو جائے تو پھر دوسری باتوں پر بھی اعتبار نہیں رہتا. جب کسی کی ایک بات میں بھی جھوٹ ثابت ہو جائے اس کی دوسری باتوں پر بھی اعتبار نہیں رہتا. اس کے بعد آپ مرزا صاحب کی اپنی کتاب روحانی خزائن جلد نمبر 17، جلد نمبر 17، ان کو ترتیب رکھیے گا، 17 پیج نمبر 56. اس میں مرزا صاحب نے خود فرمایا، کہتے ہیں اور محض ہنسی کے طور پر یا لوگوں کو اپنا رسوخ جتانے کے لیے دعویٰ کرتا ہے کہ مجھے یہ خواب آئی اور یا الہام ہوا اور جھوٹ بولتا ہے یا اس میں جھوٹ ملاتا ہے. یعنی جو شخص یہ دعویٰ کرتا ہے کہ مجھے الہام ہوا یا خواب آیا اور جھوٹ بولتا ہے یا اس میں جھوٹ ملاتا ہے، وہ شخص اس نجاست کے کیڑے کی طرح ہے جو نجاست میں ہی پیدا ہوتا ہے اور نجاست میں ہی مر جاتا ہے. روحانی خزائن جلد نمبر بولیے نا 17، جلد نمبر 17 صفحہ نمبر 56. کہتے ہیں کہ جو جھوٹے دعوے بیان کرے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اور کہے کہ مجھے الہام ہوا اور خواب آئی یا الہام ہوا اور جھوٹ بولتا ہے اور اس میں جھوٹ ملاتا ہے، وہ اس نجاست کے کیڑے کی طرح ہے جو نجاست میں پیدا ہوتا ہے اور نجاست میں ہی مر جاتا ہے. ایسا خبیث اس لائق نہیں کہ خدا اس کو نبوت کی سکتا ہے. اپنی تعریف خود ہی بیان ہو. بولیے کیا پتا چلا؟ جھوٹے کے کلام میں تناقض ہوتا ہے، پرلے درجے کا جاہل ہوتا ہے، جھوٹا ہوتا ہے. اس کی ایک بات غلط ہو جائے تو باقی باتوں پر بھی اعتبار نہیں ہوتا. اس کے بعد کہا کہ وہ نجاست کا کیڑا ہوتا ہے، نجاست میں پیدا ہوتا ہے، نجاست میں مرتا ہے. اور آخری بات کہی وہ ایسا خبیث ہے وہ اس لائق نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو کوئی عزت دے. اس کا خبیث ہونا بھی ثابت ہوا. بولیے نا. اس کے بعد روحانی خزائن جلد نمبر 17 پیج نمبر 56. اس میں مرزا صاحب نے کہا جھوٹ بولنا مرتد ہونے سے کم نہیں ہے. جھوٹ بولنا مرتد ہونے سے کم نہیں. روحانی خزائن جلد نمبر 17. اب یعنی جو شخص جھوٹ بولتا ہے وہ مرتد ہے، وہ خبیث ہے. یہ ساری باتیں مرزا صاحب نے خود کی یا نہ کی؟ بولیے نا. اب آپ آ جائیں روحانی خزائن جلد نمبر 22 کہاں ہے؟ آپ کو کہا تھا تمیز بات رکھیں، یہ تو 23 ہے. آپ اس سائٹ پر آئے نا، آپ کی ڈیوٹی لگائی تھی، آپ ادھر جا کے بیٹھے. روحانی خزائن 22 جلد نمبر 191 پیج نمبر 191. اس پہ مرزا صاحب کہتے ہیں کہ مگر ہر ایک کو سوچنا چاہیے. جلد نمبر 22 پیج 191 کہتے ہیں ہر ایک کو سوچنا چاہیے کہ اس شخص کی حالت ایک مخبوط الحواس انسان کی حالت ہے، ایک کھلا کھلا تناقض اپنے کلام میں رکھتا ہے. یعنی جس کے کلام میں تناقض ہو وہ بندہ کون ہے؟ مخبوط الحواس. یہ اب میں نے کوئی بات نہیں، جو بھی گالی گلوچ دی وہ میں نے اپنی طرف سے نہیں دی. میں ممبر رسول پہ بیٹھا ہوں، مسجد میں بیٹھا ہوں، مجھے کوئی ضرورت نہیں اپنی طرف سے بات کروں. اب آ جائیں آپ آگے، ذرا ایک قدم آگے بڑھائیں. مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کہتے ہیں روحانی خزائن جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 142
اور 143 اس کے اندر کہتے ہیں کہ جو کسی سچیار، کہتے ہیں صاف ظاہر ہے کسی سچیار اور عقل مند اور صاف دل انسان کے کلام میں ہرگز تناقض نہیں ہوتا۔ ہاں اگر کوئی پاگل اور مجنون اور ایسا منافق ہو کہ خوشامد کے طور پر ہاں میں ہاں ملا دیتا ہو، اس کا کلام بے شک متناقض ہوتا ہے۔ یعنی جس کے کلام میں اختلاف ہو، تناقض آ جائے، تو وہ سچیار، عقل مند نہیں، صاف دل نہیں ہے، وہ شخص پاگل ہے، مجنون ہے، منافق ہے، خوشامدی ہے کہ اس کے کلام کے اندر تناقض پایا جا رہا ہے۔ یہ مرزا غلام احمد قادیانی صاحب روحانی خزائن جلد نمبر 10 اور اس کا صفحہ نمبر 143 ہے۔ اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں اگلی بات، کہتے ہیں روحانی خزائن جلد نمبر 9 کے اندر اس کا صفحہ نمبر 23، جلد 9 صفحہ نمبر 23، ان کی ٹیگ نکال دی ہیں آپ نے کچھ کی، جلد 9 صفحہ نمبر 23 روحانی خزائن، اس کے اندر موصوف کیا، یہ الفاظ بڑے قابل غور ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ برتن کے اندر جو کچھ ہوتا ہے وہی اس سے باہر نکلتا ہے۔ برتن کے اندر جو کچھ ہوتا ہے، اگر برتن کے اندر گند ہوگا تو باہر شہد، اگر طبیعت میں جھوٹ ہوگا تو باہر سچائی نہیں آئے گی۔ یہ بات خود مرزا صاحب کر گئے، ترتیب دیں جلدی سے ترتیب۔ اب اگلی بات، یہ اتنی بات تو سمجھ گئے کہ جس کے کلام میں تناقض ہو وہ جاہل بھی ہے، مخبوط الحواس بھی ہے، وہ منافق بھی ہے، وہ خبیث بھی ہے، یہ ساری باتیں انہوں نے خود کی۔ اب اس کے بعد ان کا ایک دعویٰ، روحانی خزائن جلد نمبر 22، یار آپ سے ترتیب نہیں لگ رہی، جلد نمبر 22 صفحہ نمبر 154، روحانی خزائن 154، اس کے اندر مرزا صاحب کا ایک دعویٰ ہے اور وہ کہتے ہیں خلاصہ یہ کہ میری کلام میں کچھ تناقض نہیں، میں تو اللہ تعالیٰ کی وحی کی پیروی کرنے والا ہوں۔ یعنی میں جو کچھ بولتا ہوں اللہ کی وحی ہے، میرے کلام میں کوئی تناقض نہیں ہے، اور جس کے کلام میں تناقض ہو وہ کون ہوتا ہے؟ یہ دعویٰ سن لیا۔ اب آ جائیں آخر میں آپ کو یہ اتنے بلند و بھانگ مطابق یہ ساری چیزیں سن لی۔ اب مرزا صاحب آگے یہ کہتے ہیں، اس عاجز کو روحانی خزائن 5ویں جلد صفحہ نمبر 93، اس میں اب مرزا صاحب کہتے ہیں میرا جتنا بھی کلام ہے وہ میرا کلام ہے ہی نہیں، وہ وہی ہے یا الہام ہے۔ کہ روحانی خزائن پیج نمبر 93 جلد نمبر 5، اس کے اندر کہتے ہیں اس عاجز کو اپنے ذاتی تجربہ سے معلوم ہے کہ روح القدس کی قدسیت ہر وقت اور ہر دم اور ہر لحظہ بلا فصل ملہم کے تمام قوہ میں کام کرتی رہتی ہے، اور وہ بغیر روح القدس کے اور اس کی تاثیر قدسیت کے ایک دم بھی اپنے تائیں ناپاکی سے بچا نہیں سکتا، اور انوار دائمی اور استقامت دائمی اور محبت دائمی اور عصمت دائمی اور برکات دائمی کا بھی سبب ہوتا ہے کہ روح القدس ہمیشہ اور ہر وقت اس بندے کے ساتھ رہتا ہے۔ یعنی میرا کام قدسیت کی طرف سے ہے، الہامی ہے، اس لیے میرے اندر ناپاکی، نجاست، اس چیزوں کا امکان ممکن نہیں ہے۔ اس کے بعد روحانی خزائن اس کی جلد نمبر 18، اس کے اندر مرزا صاحب صفحہ نمبر 432 پر غور فشانی فرما رہے ہیں، جلد 18 پیج 432، مرزا صاحب فرماتے ہیں، اور یہ بات بھی اپنی جگہ بیان کر دینے کے لائق ہے کہ میرا جتنا بھی کلام ہے وہ سارے کا سارا مبنی پر الہام ہے، اور اس کے اندر کسی قسم کا کوئی اختلاف نہیں ہے، کوئی تناقض نہیں ہے۔ اس کے بعد مرزا روحانی خزائن جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 197، اس کے اندر مرزا صاحب فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ کیونکہ جو لوگ خدا تعالیٰ سے الہام پاتے ہیں وہ بغیر بلائے نہیں بولتے، اور بغیر سمجھائے نہیں سمجھتے، اور بغیر فرمائے کوئی دعویٰ نہیں کرتے، اور اپنی طرف سے کسی قسم کی دلیری نہیں کرتے۔ یعنی میرا جتنا کلام ہے یہ الہام پر مبنی ہے، اور جس کا کلام الہامی ہو وہ اپنی مرضی سے نہیں بولتا
بغیر بلائے نہیں بولتا، بغیر سمجھائے نہیں سمجھتا، اور اپنی طرف سے کسی قسم کی دلیری نہیں کرتا۔ مطلب یہ کہ میرا جتنا کلام ہے یہ دلیری پر نہیں، یہ سارا الہامی کلام ہے، اور میرے کلام کے اندر کسی قسم کا کوئی بھی تضاد موجود نہیں ہے، کوئی تضاد موجود نہیں۔ اور یہی بات روحانی خزائن صفحہ نمبر 19 صفحہ 19 پیج نمبر 95 اس کے اندر مرزا صاحب نے فرمایا ہے، کہتے ہیں یہ جو کلام میں سناتا ہوں یہ قطعی اور یقینی طور پر خدا کا کلام ہے۔ جو کلام میں کرتا ہوں یہ قطعی یقینی طور پر خدا کا کلام ہے، اور کہتے ہیں اس لیے میری اطاعت واجب ہے، اور مجھے مسیح موعود ماننا بھی سب کے لیے واجب ہے۔ میرے کلام میں کوئی تناقض نہیں، اور میرا جتنا کلام ہے یہ قطعی اور یقینی طور پر خدا تعالیٰ کی طرف سے کلام ہے۔ اب اتنی بات آپ نے سن لی، اب آ جائیے، اتنے دعوے سنے آپ نے پہلے کہ جھوٹے کے کلام کے اندر تناقض نہیں ہوتا، مرزا صاحب نے خود تسلیم کیا تناقض ہوتا ہے، جھوٹے کے کلام میں تناقض ہوتا ہے، سچے کے کلام میں تناقض نہیں ہوتا، خود تسلیم کیا۔ اور جس کے کلام میں تناقض ہو وہ شخص جاہل ہے، مخبوط الحواس ہے، خبیث، اور کیا کیا کہہ گئے۔ اب آ جائیے ان کے اپنے کلام کی طرف۔ مرزا صاحب نے، آپ کو پتا ہے جب انگریز کی سرپرستی حاصل ہو گئی تو لوگوں کو انہوں نے براہ راست سے نہیں ہٹایا، انہوں نے اپنا سارا سفر تدریجاً طے کیا۔ لہٰذا مرزا صاحب نے سب سے پہلا دعویٰ جو کیا وہ محدث ہونے کا کیا، محدث ہونے کا۔ اور کیا کرتے، ایک دعویٰ کرتے پھر انکار کر دیتے، انہوں نے محدث ہونے کا دعویٰ کیا۔ روحانی خزائن جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 60 پر مرزا صاحب فرماتے ہیں، پیج نمبر 60، وہ فرماتے ہیں اس امت کے لیے، وہ فرماتے ہیں یہ عاجز، روحانی خزائن جلد 3 صفحہ نمبر 60 اس کی تحریر ہے، کہتے ہیں یہ عاجز خدا تعالیٰ کی طرف سے اس امت کے لیے محدث ہو کر آیا ہے، اور محدث بھی ایک معنی میں نبی ہی ہوتا ہے، گو اس کے لیے نبوت تامہ نہیں مگر تاہم جزوی طور پر وہ ایک نبی ہی ہے، کیونکہ وہ خدا تعالیٰ سے ہم کلام ہونے کا ایک شرف رکھتا ہے۔ یہ بات مرزا صاحب کی انہوں نے روحانی خزائن 3 جلد صفحہ نمبر 341 اس کے اوپر بھی کی کہ میں محدث ہوں، اور کچھ شک نہیں کہ محدث نبی کا چھوٹا بھائی ہوتا ہے، یہ بات کی۔ پھر روحانی خزائن 5ویں جلد اس کے اندر بھی مرزا صاحب نے بالکل یہی بات کی، صفحہ نمبر 367 کے اوپر، 5ویں جلد پہ صفحہ نمبر 367 اس کے اندر بھی انہوں نے یہی بات کی کہ میں محدث ہوں اور محدث نبی کا چھوٹا بھائی ہوتا۔ اس کے بعد روحانی خزائن صفحہ 5ویں جلد صفحہ نمبر 368 کے اوپر بھی، 367 368 اس کے اندر کہتے ہیں وَبَيْنَمَا هُمْ كَذَلِكَ إِذَا اسْتَفَانِي رَبِّي لِتَجْدِيدِ دِينِهِ، مجھے اللہ تعالیٰ نے مجدد محدث بنا کر دین کی تجدید کے لیے بھیجا، میں تجدید دین کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ یہ مرزا صاحب کا ایک اقرار ہے۔ اس کے بعد آپ آ جائیں، یہ تو ایک اقرار کیا، پہلے دعویٰ کر چکے جھوٹے کے کلام میں تناقض نہیں ہوتا، کہتے ہیں میں محدث ہوں، محدث نبی کا چھوٹا بھائی ہوتا ہے۔ یہ دعویٰ کرنے کے بعد اب آپ آ جائیں، 3 جلد میں دعویٰ کیا، 5ویں جلد میں دعویٰ کیا، وہ دعوے کرنے کے بعد جب پہنچے 18ویں جلد صفحہ نمبر 209 پر، تو یہاں پر حضرت کا یکدم کلٹی